یہ بقرعید کا وقت ہے، اس وقت خاص طور سے جو بات ہے آپ کے چینل سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صفائی کا بہت دھیان رکھا جائے۔ ایسی جگہ جانور نہیں کاٹے جائیں جہاں حکومت طے کرتی ہے بہتر تو وہی ہے، اور جن علاقوں میں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت نے کوئی طے کیا ہے تو بہتر یہ ہے آڑ ہو، چھپا ہوا ہو، گندگی کا خیال رکھا جائے اور کسی کو تکلیف نہ ہو، اور خاص طور سے جہاں ہماری دوسری کمیونٹی رہتی ہے وہاں تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ صفائی ہی ایمان کا جز ہے۔ خاص طور سے میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ جو ہیں بکروں کو، بڑوں کو گھماتے ہیں، ٹہلاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قربانی جو ہے وہ اس آدمی پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، حیثیت ہو، لیکن بہتر یہ خاص طور پہ اس کو بہت اچھے سے رکھے، پانی پلائے، چارہ کھلائے، جب اس کی قربانی کرے تو غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ اچھا گوشت لوگ اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور پتہ چلا غریبوں کو کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ ہم تو روز بھی کھا سکتے ہیں، ہمیں تو ایک حصہ ان کے لیے رکھا گیا ہے، اعزا کے لیے حصہ رکھا گیا ہے۔ اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے۔ وقت جیسا آ رہا ہے ملک میں، خاص طور سے ہمیں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، گندگی نہ ہو، سڑکوں پر تک گندگی نہ ہو۔ اور میں آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ ادا نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان ریگولر میں وہ دکھے کہ اس سے لوگ سمجھیں کہ محمد رسول اللہ کتنے عظیم تھے۔ ایسا ہوا بھی ہے، ملک میں بھی ایسا ہوا ہے، اور آزادی کے بعد بھی بہت زیادہ ابھی لٹریچر میں چیز موجود ہے کہ غیر ہم پر امانتیں رکھتے تھے، غیر ہم سے فیصلے کراتے تھے، غیر ہم سے جو ایمان والے نہیں تھے اپنے مسائل کا حل کراتے تھے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ لوگ تو چلے گئے، مسلمان ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، دلوں میں بے ایمانیاں آ گئیں۔ اسی وجہ سے ہمارے اندر علماء ہوں یا ہمارے بھائی ہوں یا ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے ہم لوگ کینہ رکھنے لگے، بغض کرنے، جو کہ اسلام میں بالکل حرام ہے۔ جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور۔ آج ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے مولانا علی میاں ندوی صاحب کے شہر سے تعلق رکھنے والے، اس ادارے سے پڑھنے والے اگر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، مولانا ساجد ندوی صاحب ہیں۔ ساجد صاحب، وطن سماچار میں آپ کا استقبال ہے۔ جی بہتر ہے، آپ کا وطن سماچار سے میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ جی فرمائیں، کیا چاہتے مولانا صاحب، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کے لوگوں کا وشواس گھٹ رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے خلاف ایک بڑی موومنٹ چل رہی ہے کہ لوگ علماء سے بدظن ہو جائیں۔ اس کا کارن کیا ہے؟ بہت دن پہلے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے بھی یہ بات، مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں ہماری قوم کے لیے علماء کے لیے جو ہے وہ تنگ نظری ہے۔ حالات ایسے آ رہے ہیں کہ لوگ علماء سے متفق نہیں ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ خامیاں یہ بھی ہیں کہ ہم بھی ان کے قریب نہیں جا پا رہے ہیں اور وہ بھی ہمارے قریب نہیں آ پا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا مسجد سے تعلق کم ہو گیا ہے۔ اگر ہم سب کا تعلق مسجد سے ہوتا، مسجد ہی اصل جگہ ہے، تو وہاں لوگ بھی ہم سے جڑتے اور ہم لوگوں سے جڑتے، اور ہمارے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا۔ آپ نے بڑا اچھا مدعا اٹھایا ہے۔ آج کل واٹس ایپ پہ ایک بڑی اچھی چیز چل رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کم ہے، لیکن اصلی جو پارلیمنٹ ہے، مسجد ہے، جہاں ڈائریکٹ فریاد سنی جاتی ہے، وہاں لوگ آتے نہیں۔ اور کہ جہاں تک پالیٹکس کی بات ہے وہ بہت گندی سیاست ہو گئی ہے، اور کس طریقے کے لوگ آتے ہیں یہ تو آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی کمیاں ہیں کہ ہم خود کیوں ایک اچھا نمائندہ نہیں بھیجتے۔ ہم لوگ کیوں نہیں لوگوں کے پاس جا رہے، کیوں نہیں لوگوں کو مسجد میں بلا رہے۔ آج حالات پوری دنیا میں، ہندوستان میں جو حالات آ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ میں یہی مانتا ہوں کہ ہمارا مسجد سے تعلق کم ہوا ہے۔ اس کے لیے ایز اے عالم دین، ماشاءاللہ آپ نعمانی بھی ہیں اور ندوی بھی ہیں، ایز اے عالم دین آپ کیا اسٹیپ اٹھا رہے ہیں کہ لوگ مسجد سے جڑیں اور جو مسجد والے ہیں ان میں لوگوں کا وشواس بھی قائم ہو؟ جی الحمدللہ، ہم لوگ لوگوں میں بات بھی کرتے ہیں، اور خانقاہوں کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، مکتب کے ذریعے، تبلیغی جماعت کے ذریعے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اصل چیز جو ہے ہمارے لیے مسجد ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام ہے کہ مسجد سے جڑو، آؤ مسجد کی طرف، بیٹھو مسجد میں، اپنے سارے مسائل کا حل جو ہے وہ مسجد نبوی میں تھا۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل کا حل جو ہے
हमारी मस्जिद में है। हमें बताया गया कि आप तालीम को लेकर के भी काफी चिंतित रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं। वो क्या कदम है एक गरीब आदमी के लिए, किस तरह से आप लोग तालीम को फ्लोर कर रहे हैं? यूनिसेफ में मैंने इस पे थोड़ा बहुत काम भी किया था, और मैं देखता हूँ कि सबसे पहले खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। मसलन ऐसा नहीं था कि चीन में कोई यूनिवर्सिटी थी या कोई आला तालीम थी, दूरी थी। बताने की कोशिश ये की गई थी कि भाई तालीम जो है वही असल है, और हम लोग तालीम से जब दूर हुए तो हर चीज़ से हम दूर होते चले गए। जब तालीम ही नहीं ली हमने तो दीन से भी दूर हुए, दुनिया से भी दूर हुए। आज सबसे बड़ा फुकदान जो है हमारी कौम में वो तालीम है। वजह यह है कि आज़ादी के बाद से कुछ हालात मुल्क के ऐसे बने जो हमने गुर्बत ही की तरफ हम चले जाते रहे। सचर कमेटी एक बहुत बड़ा इशू है, उसके बारे में हम क्या बताएं। वो वजह यही रही कि हम लोग काम काज में लग गए, तालीम हासिल ना कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है, हुकूमत भी कोशिश करती है, हम लोग ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों में बच्चियों में ख़ास तौर से तालीम आए। और इसी के ज़रिए मैं आपके चैनल के ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ कि लोग तालीम की तरफ मुतवज्जह हों, तालीम हासिल करें, मस्जिद से अपना ताल्लुक़ रखें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अच्छे दिन आएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि तालीम के साथ तहजीब को कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं? तालीम और तहजीब जो है एक जुज़ है। जब आपके अंदर तालीम आएगी तो तहजीब भी आएगी, और जब तालीम से ही दूर होंगे तो आपके पास तहजीब कहाँ से आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया आपका। तो ये थे मौलाना नोमानी साहब, जिन्होंने बताने की कोशिश की है कि आप सफाई का ख्याल रखें। मस्जिद से, यानी जो असली पार्लियामेंट अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में जाएं और अपनी बात कहें। जहां सुनने वाला मालिक डायरेक्ट आपकी सुनता है, उसके लिए कोई वसीला, कोई आपको सिफारिश करवाने की जरूरत नहीं है। कि कोई बिल पास करवाना है तो आप सरकार के पास जाएंगे, लेकिन अगर कोई आपको हेलीकॉप्टर खरीदना, अल्लाह के पास जाएं, मांगे, रो रो के मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है, उसके खजाने में कमी नहीं है। और खास तौर से आप सफाई का ख्याल रखें, मौलाना ने बताने की कोशिश की है। और मौलाना तो जिस तरह से इन्होंने बताया है, उससे एक बात समझ में आती है कि हमारे उलमाए दीन को भी ऐसे शालीन लहजे को अपनाने की जरूरत है, जिससे लोगों के दिलों में मोहब्बत उनके लिए पैदा हो, नफरत के बजाय। क्योंकि उलमा का एक तबका ऐसा है जो बहरहाल लोग उससे नफरत करते हैं, उन्हें अपने आप को सेल्फ करेक्शन करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम दूसरे को कोसें, दूसरे को डांटें। आप देखते रहिए वतन समाचार। बहुत बहुत शुक्रिया।